باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ یہ لوگ صرف ایک آواز کے منتظر ہیں جو انہیں آ پکڑے گی اور وہ اس کے تعلق سے جھگڑتے ہی رہیں گے۔ سورہ یاسین کی 49 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ جو منکرین ہیں قیامت کے، وہ لوگ مذاق کرتے تھے، ازراہ مذاق پوچھا کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ تو صحیح کہ جو قیامت کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ کب آئے گی، اس کی تاریخ کب ہوگی۔ تو ان آیتوں میں قیامت کے احوال اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جس کے بارے میں شک و شبہ کرتے تھے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے سن لو کہ وہ تو ایک آواز ہوگی اور وہ ایسے دفتن پکڑ لے گی تمہیں کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا۔ تم اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کام کاج اور کاروبار میں اور دیگر کاموں میں، اور پھر جیسا کہ حسب عادت تم لوگ بحث و مباحثے کرتے رہتے ہو دنیا میں، ویسا ہی کرتے رہو گے۔ تأخذهم وهم یقصمون کہا، اس وقت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جا سکیں گے۔ یعنی ایسا وقت ہوگا کہ تمہیں بالکل مہلت نہیں ملے گی اور اس وقت تم کسی سے کچھ بات نہیں کر سکو گے، نہ تم اپنے اہل و عیال میں واپس جا سکو گے اور نہ ہی کسی چیز کی تم وصیت کر سکو گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورہ زمر 12-24 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ 2 سور پھونکے جائیں گے قیامت میں، ایک پہلا سور نفخ اولا اور دوسرا نفخ ثانیہ، دوسرا سور ہوگا۔ دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس میں آیا فصیق من، یا مر جائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، جو آگے کی آیت میں آ رہی ہے بات۔ تو پہلا سور کی یہ بات پہلے ہی چل رہی تھی اس آیت میں کہ تمہیں جو ہے اچانک پکڑ لے گی وہ آواز، ایسی سخت آواز ہوگی کہ وہ جو ہے آواز سے تم سب کے سب مر جاؤ گے اور تمہیں بالکل بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جیسا کہ سورہ زمر میں بتایا گیا کہ سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگو گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، کیا ہوگا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اپنی خبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ینسلون کا لفظ آیا ہے، یہ تیز تیز چلنے لگیں گے، ایسے دکھے گا جیسے پھسل رہے ہیں اوپر سے نیچے کے حصے میں، اتنی تیزی کے ساتھ۔ یعنی جب آواز دے دی جائے گی کہ چلے آؤ فوراً، تو اس وقت کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کہیں پر رک جائے، اتنی تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے وہ۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون، تب گھبراہٹ سے کہیں گے کہ وائے افسوس، ہم کو ہماری خبروں سے کس نے اٹھایا، یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ رحمان نے کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، اس وقت وہ جب خبروں سے اٹھ کر باہر نکلیں گے اور تیزی سے جو ہے بھاگتے ہوئے اپنے رب کی آواز پر جو ہے نکل کر جو ہے چلے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہوں گے جو خبر میں تھے کہ ہم کو کس نے ہمارے خوابگاہوں سے اٹھا دیا اور ہم کو کس نے یہاں سے نکال دیا۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کفار تھے ان کو خبر میں عذاب نہیں ہو رہا تھا، خبر میں عذاب چل رہا تھا ان کا، لیکن باہر جب نکلیں گے تو اس سے زیادہ دہشت ناک صورتحال ہوگی، حشر نشر قائم ہوگا، تو وہ دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ پہلے جو تھا وہی اچھا تھا۔ یعنی وہ تو تھوڑا سا عذاب تھا، جیسا کہ دنیا میں بھی کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے آپ کو تو آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو بڑے حادثے میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پچھلی تکلیف ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو خبر کی اور جو برزخ کی تکلیف اور عذاب ہے وہ بہت تھوڑا دکھے گا،
قیامت کے مقابلے میں، حشر نشر کے مقابلے میں۔ اس لیے یہ الفاظ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کو کس نے اٹھا دیا، ہم کو کس نے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، تو اس وقت فرشتے اور اہل ایمان ان کو جواب دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ کا اور رحمان کا وعدہ ہے، سچا وعدہ، اور جس کی خبر تم کو جو ہے رسولوں نے دی تھی، سچی خبر، لیکن تم نے ماننے سے انکار کیا تھا اور تم جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، وہ ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی بس دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت کسی کی مجال نہیں کہ کہیں پر چھپ جائے، بس سب کے سب حاضر کر دیے جائیں گے پکڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس اس روز کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے۔ یعنی یہ احوال پیش کیے جا رہے ہیں، پہلا سور، اس کے بعد سب مریں گے، اس کے بعد دوسرا سور، سب کے سب حاضر ہو جائیں گے زندہ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ جب لوگ جو ہے شک و شبہ کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، تو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ احوال ہوں گے، اب سے سنبھل جاؤ اور تم اس بات پر یقین کر لو۔ اگر یقین کرو گے تو تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور اگر یقین نہیں کرو گے اور اپنی زندگی نہیں سنوارو گے تو تمہارے لیے جو ہے اس وقت بڑا جو ہے پریشان کن وقت ہوگا۔ اور پھر اس وقت یہ ہوگا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ بھی تم نے دنیا میں عمل کیے تھے اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا ملے گی۔ ایسا نہیں کہ کسی نے اچھے کام کیے تھے اور اس کے اکاؤنٹ میں وہاں پر اچھی نیکیاں نہیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا جو کام تم نے کیے تھے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ فرما دیا گیا سورہ نجم پارہ 27 میں، نہیں ہوگا اس انسان کے لیے وہی جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی، یعنی جو بھی کوشش کی تھی بس اسی کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ اچھی کوشش کی تھی تو پھر بہترین جزا ملے گی، اور اگر برے کام کیے تھے تو پھر سزا بھگتنا ہی ہوگا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک اہل جنت اس دن نہایت ہی خوش و خرم جنت کی نعمتوں کے استفادے میں مشغول ہوں گے، اور اس کے برخلاف جو جنت میں جانے والے خوش نصیب ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ پریشان نہیں ہوں گے، ہر غم سے آزاد ہوں گے، اور انتہائی خوش و خرم خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں جو جنت کی شکل میں ان کو دے دی جائے گی اس میں جو ہے بہترین طور پر جو ہے وہ مشغول ہوں گے اور آرام سے وہاں پر رہیں گے۔ وہاں پر ان کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جنتیوں کے لیے۔ وہاں پر جو ہے جو انہیں عبادت کے لیے کہا نہیں جائے گا، وہاں پر نمازیں نہیں ہوں گی، روزے نہیں ہوں گے، اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہاں پر کسب معاش کمانا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں عائد کی جائے گی، وہاں پر بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں پر بیماری نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کے سب جو ہے سکون کے ساتھ رہیں گے اور یعنی آرام کے ساتھ رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے۔ لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اکیلا رہنا نہیں چاہتا، انسان کو ساری نعمتیں دے دی جائے اس کے باوجود بھی عورت کے بغیر وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اگر اس کے پاس سے عورت کم کر دی جائے، نکال دی جائے اس کے گھر میں سے، تو کیسا پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود پھیکی پھیکی ہوتی ہے۔ تو وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ جو کہا گیا ہے، بالکل وہی معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کی فطرت کیا ہے، اس کا دل کیسے لگتا ہے، تو اس کا خیال کیا جائے گا کہ وہاں پر وہ یعنی بور نہ ہو جائے، وہاں پر اکتاہٹ نہ ہو جائے اس کو۔ یعنی ساری نعمتیں مل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا میں بھی انسان کیا کرتا ہے، کہیں پر کوئی اچھے مقام پر جاتا ہے، کوئی فارم ہاؤس کو جاتا ہے، کوئی گارڈن میں جاتا ہے، تو فوراً اس کی فیملی اس کو یاد آتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا آ کر کیا کروں، میرے ساتھ میرے بیوی بچے آئیں گے تو مجھے اچھا دکھے گا، وہ لوگ بھی اس میں انجوائے کریں گے، اچھا رہے گا۔ یہ دنیا میں بھی سوچتا تھا، وہ وہاں پر بھی ویسا سوچے گا۔ تو اس کے دل کی جو سوچ ہوگی، جو چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کی جو فکر ہوگی، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ فرما دیے کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے بلکہ تمہارے لیے وہاں پر جو ہے عورت بھی ہوگی۔ ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے درختوں کے سایوں میں نہایت ہی مزین تخت ہائے فاخرہ پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے شاہانہ انداز سے بیٹھی ہوں گی۔ اس میں فرما دیا گیا کہ تمہاری بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو بیویاں کون ہوں گی؟ جا بجا قرآن میں جو ہے مختلف صورتوں میں جو تذکرہ آتا ہے وہ حوروں کا تذکرہ آتا ہے کہ جنتیوں کو حور دیے جائیں گے۔ وحور عین
کامثال اللؤلؤ المکنون کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے حور ہوں گے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دیا کہ چھپے ہوئے موتی، جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ بنائی جائیں گی تمہارے لیے، بڑی بڑی آنکھوں والی، انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل۔ اور ایک مقام پر سورہ واقعہ میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، فیہن، سورہ رحمان میں آیا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی وہ نیچے نظریں رکھنے والی حوریں ہوں گی، ایسی بہترین اور ایسی خوبصورت ہوں گی اور ایسی باحیا ہوں گی کہ ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہاں پر بھی یہی فرمایا گیا، یعنی انہیں اس وقت تک کوئی چھوا نہیں ہوگا، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن، ایسی جو ہے باکرہ ہوں گی جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، نئی نویلی ہوں گی۔ اور پھر کیسی ہوں گی؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، بالکل ایسی ہوں گی وہ جیسے یاقوت اور مرجان اور مونگی کی طرح ہوں گی، جیسے ہیرے جواہرات چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب، ویسی ہوں گی وہ۔ اور حدیثوں میں بھی جو ہے بہت سی ان حوروں کے بارے میں تشریحات آتی ہیں کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دو دو حوریں دیں گی، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ اور حوریں کیسی ہوں گی؟ کیسی حسین و جمیل ہوں گی؟ ان کی پنڈلی کا جو گودا ہوگا وہ باہر سے نظر آئے گا، ان کی ہڈی کے باہر سے اور گوشت کے باہر، اور تمام تر لباس پہننے کے باوجود بھی ان کی پنڈلی کا گودا باہر سے دیکھنے والوں کو نظر آئے گا۔ اور وہ حوریں ایک بار اہل عرض کی طرف اگر جھانک کر دیکھ لیں تو سارا یعنی آسمان سے لے کر زمین تک روشن اور منور ہو جائے اور خوشبوؤں میں بس جائے، اور ان کا دوپٹہ جو ہے دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں جو ہے یہ روایتیں آئی ہے، یعنی کتاب الابواب جو ہے حور عین میں جو ہے یہ روایت آئی ہے۔ تو حوروں کے متعلق جو ہے بہت سی روایتیں بھی ملتی ہیں اور بہت سی آیتیں بھی ملتی ہیں کہ حوریں کیسی ہوں گی اور جنتیوں کو جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کی جو عورتیں ہوں گی، جو دنیا میں جو بیویاں ہوں گی ان کی، اور جو ہے جو وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ شوہروں کے ساتھ زندگی بسر کی تھی اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی تھی، تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں سے بیاہ کر دیں گے اور ان کو وہ حوروں سے زیادہ حسین بنا دیں گے۔ وہاں پر ان کا نکاح بھی جو ہے ان کے شوہروں کے ساتھ کر دیا جائے گا، کسی کو کسی کے غم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش کر دیں گے، سب کو بے غم کر دیں گے وہاں پر۔ تو وہ عورتوں سے بھی جو ہے ان کا نکاح ہو جائے گا، وہ عورتیں بھی وہاں پر ان اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی، بشرطے کہ آخری وقت تک وہ ان کی وفاداری کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں جو ہے یہاں سے گزری ہو۔ تو یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ تم وہاں پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، بلکہ تمہارے لیے وہاں پر سارے جو ہے سامان ہم نے مہیا کر کے رکھ دیے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ رہنے سہنے کے اور پہننے اوڑھنے کے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں تم کو مرغوب ہیں وہ تمام چیزیں ہم جو ہے تم کو وہاں پر دے دیں گے۔ اور پھر وہ عورتوں کے ساتھ وہاں پر مزے اڑا رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہا خالی نہیں بیٹھے ہوں گے بلکہ گھنے سایوں میں اور جو ہے بہترین تختوں پر، مسیریوں پر وہاں پر گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب کے سب بیٹھ کر جو ہے انہیں خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے اور کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے۔ فیہا فاکہۃ لما یتخیرون، وہاں فیہا فاکہۃ لما یتخیرون کہا، یعنی جو کچھ بھی تم میوے چاہو گے، جو تم کو چاہے گا وہ ملے گا۔ وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ کہا سورہ واقعہ میں، یعنی ایسا پرندوں کا گوشت جو تم پسند کرو گے وہ گوشت تم کو دیا جائے گا، یعنی ہر وہ چیز تم کو دی جائے گی۔ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہا سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں، یعنی جو تمہارا جی چاہے گا، یعنی سب کچھ، نام لینے کی ضرورت نہیں، یو نیم اٹ یو ہیو اٹ جو بولتے ہیں ویسا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم چاہو گے، جو کچھ بھی تم مانگو گے وہاں پر تمہاری یعنی لطف کے لیے، تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہوگی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی تو ایسی نعمتیں ہوں گی یعنی بے مثال کہ ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور ان کے دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آیا تھا، ایسی بہترین نعمتیں۔ یہاں پر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ پہلے سے اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہوگی ویسی ہوگی۔ جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی اس کا تذکرہ کہیں پر نہیں سنا ہوگا آپ
آپ نے اور اس کے آپ کے دماغ میں بھی جو ہے اس کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا، ایسی بہترین نعمتیں، اعلیٰ درجے کی نعمتیں وہاں پر جو ہے دے دی جائے گی، اور وہ جو ہے جنتی اس میں مشغول ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے لذیذ میوے موجود ہوں گے، اور جو کچھ چاہیں گے عطا کیا جائے گا، میوے ہر قسم کے بے شمار انواع و اقسام کی، اور جو کچھ بھی وہ مانگیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، نہایت ہی رحیم و شفقت کرنے والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ ان تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ جو بڑی نعمت ہوگی وہ رب کریم کی جو ہے کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتے اللہ کی طرف سے جو ہے جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سلام جو ہے یعنی سلام سے عطا فرمائیں گے اور نوازیں گے جنتیوں کو، خود سلام کریں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، اندازہ لگائیے کہ ساری نعمتیں اس کے اوپر ہیچ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جو ہے کلام کریں گے، سلام کریں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مجرموں، کافروں، مشرکوں، آج تم اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے سب کے سب الگ ہو جائیں گے۔ کأنہم جراد منتشر کہا پہلے ایک سورہ قمر میں 27ویں پارے میں، کہ پہلے جب خبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت گڈ مڈ ہوں گے، سب ملے جلے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ، مجرم بھی ایک ساتھ ہوں گے اور جو ہے فرما بردار بھی ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جو جیسا عمل کیے تھے اس کے مطابق ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ مومنین الگ، کفار الگ، فساق الگ، اور صلحاء الگ، چوروں کی جماعت ایک بنا دی جائے گی، زانیوں کی جماعت ایک بنا دی جائے گی، ٹولہ، اور جو ہے جو بدکار ہیں ان کا الگ ٹولہ، شرابیوں کا الگ ٹولہ، اس طریقے سے مختلف قسم کے جو یعنی بدکاری کے کام، جو گناہ کے کام دنیا میں کیا کرتے تھے ان کو الگ الگ جو ہے ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مجرموں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ کافروں، مشرکوں نہیں کہا، بلکہ مجرموں کہا۔ جو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ مجرم ہی ہوں گے، جو جرم کر کے جائیں گے وہ مجرم کہلائیں گے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، انہیں خوش فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، فلاں والا وہاں پر چلنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر جو جرم کر کے جائے گا اللہ کے سامنے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانے گا اور اپنی زندگی جو ہے گناہوں میں لگا کر یہاں سے جائے گا، تو پھر وہ مجرم کی حیثیت سے جائے گا، تو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے معاملہ فرمائیں گے، تو وہاں پر اس کو اسی زمرے میں رکھا جائے گا۔ یہ بات جو ہے بالکل واضح کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔